نیکسٹ ہے پاکستان نے حالیہ پاک بھارت فوجی بحران میں اپنی فیصلہ کن سفارتی مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ یہ بحران جموں کشمیر کے پہلگام میں ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد شروع ہوا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پار سے شدید گولہ باری ہوئی۔ ٹرمپ کی سفارتی کوششوں سے مبینہ طور پر کشیدگی کم ہوئی، جس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان کی حکومت جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان وسیع تر تنازع کو روکنے کے لیے ٹرمپ کی قیادت کو قرار دیتی ہے۔ نامزدگی ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف آصف منیر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے بارے میں موقف ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گیا ہے۔ ابتدائی احتیاط سے لے کر ایرانی یورینیم افزودگی کے مقامات پر اسرائیل کے فوجی حملوں کی کھلے عام حمایت تک، ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرامائی موقف اپنایا ہوا ہے۔ پالیسی میں اس تبدیلی نے مشرق وسطی میں مکمل جنگ میں ممکنہ امریکی شمولیت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ ٹرمپ نے ابتدائی طور پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے فوجی عزائم پر لگام لگانے کی تجویز دی تھی، لیکن وہ اب اسرائیل کے اقدامات سے ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ ایرانی جوابی کارروائی کے لیے کوشاں ہے، جس سے مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ٹرمپ کے عوامی تبصرے بشمول ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے مطالبات نے قانون سازوں اور عالمی برادری کی طرف سے بحث اور تنقید کو جنم دیا ہے۔ نیکسٹ ہے برطانیہ کے حکومت کے ہزاروں لیپ ٹاپ، فون اور ٹیبلٹ گم یا چوری ہو گئے ہیں، جس سے قومی سائبر سیکورٹی کے بارے میں خدشات جنم لے رہے ہیں۔ آلات جن کی مالیت سالانہ ایک ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہے، وائٹ ہال کے 18 محکموں اور سرکاری حکام میں گمشدہ ہونے کی اطلاع ہے۔ سائبر سیکورٹی کے ماہرین حکومتی نظاموں میں ممکنہ پچھلے دروازوں اور حساس معلومات تک رسائی کی وجہ سے نظامی خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود کہ خفیہ کاری ڈیٹا تک رسائی کو روکتی ہے، ماہرین تشویش میں مبتلا ہیں۔ نقصانات کا انکشاف معلومات کی افشاں کی آزادی کے ذریعے ہوا، جس میں وزارت دفاع اور ہوم آفس جیسے محکموں نے اہم نقصانات کی اطلاع دی۔ نیکسٹ یوکی سے ہی خبر ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران کے جوہری پروگرام کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر امریکہ کی تعریف کی۔ کیئر سٹارمر تہران پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں استحکام کو ترجیح دیتے ہوئے سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ نیکسٹ ہے بیلاروس کی اپوزیشن رہنما سیرہی تسخانوسکی کو امریکی ثالثی کی بدولت 5 سال سے زائد عرصے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ان کی اہلیہ سویتلانا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس معاہدے میں ثالثی کی۔ تسخانوسکی یعنی کہ جو اس کی اپوزیشن رہنما ہیں، تسخانوسکی کو 2020 کے صدارتی انتخابات میں صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے خلاف انتخاب لڑنے کی منصوبہ بندی کے بعد فسادات کو منظم کرنے اور نفرت پر اکسانے کے جرم میں 18 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ریڈیو لبرٹی کے صحافی ایگول کارنی سمیت 13 دیگر کو بھی رہا کیا گیا اور انہیں لتھوانیا میں مناسب دیکھ بھال ملے گی۔ رہائی کو بیلاروس میں دیگر سیاسی قیدیوں کے لیے امید کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے برازیل میں گرم ہوا کے غبارے کے حادثے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک تہوار کے دوران پیش آیا جس نے مایوس مناظر کو جنم دیا۔ ایمرجنسی سروسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں تاکہ پھنسنے والے افراد کو نکالا جا سکے۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس سانحہ نے مقامی کمیونٹی کو صدمہ پہنچایا ہے۔
نیکسٹ ہے اسرائیل ایران تنازع اس وقت بڑھتا ہے جب اسرائیل نے اصفہان جوہری سائٹ سمیت ایران کے فوجی اڈوں اور جوہری تنصیبات پر متعدد میزائل حملے کیے ہیں۔ حملوں میں IRGC کے 2 کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار مارے گئے۔ ایران نے متناسب رد عمل کا وعدہ کیا اور اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ کے خلاف شکایات درج کرائیں۔ امریکہ مشرقی بحیرہ روم میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر تعینات کرتا ہے، جبکہ یورپی طاقتیں ایران پر زور دیتی ہیں کہ وہ جوہری مذاکرات کرے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں سے تہران کی جوہری ترقی میں کم سے کم 2 سے 3 سال کی تاخیر ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے یوکے سے انگلینڈ سے خبر ہے۔ انگلستان کہ انگلینڈ میں نوزائیدہ بچوں کو 200 سے زیادہ نایاب جینیاتی حالات کے لیے ایک اہم مطالعہ کے حصے کے طور پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جینومکس انگلینڈ کی قیادت میں NHS انگلینڈ کے ساتھ شراکت میں جنریشن اسٹڈی کا مقصد نال سے لیے گئے خون کے نمونوں سے مکمل جینوم کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے 1 لاکھ نوزائیدہ بچوں کی اسکریننگ کرنا ہے۔ یہ مطالعہ پیدائش کے فوراً بعد قابل علاج حالات کی نشاندہی کرتا ہے، جو طویل مدتی صحت کے مسائل کو روکنے کے لیے ابتدائی مداخلت اور علاج کو قابل بناتا ہے۔ والدین کو حمل کے دوران مطالعہ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کی شرکت کے لیے آپٹ ان کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے US امریکہ سے خبر ہے۔ ایک امریکی شہری محمود خلیل کو وفاقی جج کے حکم کے بعد 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ICE کی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ خلیل کو فروری میں ٹیکساس کے ایک کورٹ ہاؤس پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ ICE کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے خلیل کو رہا کرنا چاہیے۔ خلیل کی رہائی پر ان کے اہل خانہ اور حامیوں کی جانب سے راحت ملی۔ یہ کیس ICE کے حراستی طریقوں کے بارے میں خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے فرانس سے۔ بڑی بالغ ویب سائٹس جیسا کہ پورن ہب، YouPorn اور ریڈ ٹیوب جمعے کو فرانس میں واپس آن لائن ہو گئی تھیں، جب ایک عدالت نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا جس میں یورپی یونین میں موجود فحش پلیٹ فارمز کو صارفین کی عمروں کی تصدیق کرنے کی ضرورت تھی۔ نیکسٹ کینیڈا سے خبر ہے۔ کینیڈا کے بینف نیشنل پارک میں ایک مشہور پگڈنڈی پر چٹان گرنے سے 2 ہائیکرز ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ پہاڑی علاقوں میں پیدل سفر سے منسلک خطرات کو نمایاں کرتا ہے، جو چٹانوں کے کھسکنے کا خطرہ ہے۔ چٹانیں اچانک گر سکتی ہیں، اکثر منجمد پگھلنے کے چکروں یا چٹان میں ساختی کمزوریوں کی وجہ سے۔ پیدل سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چوکس رہیں، ایسے علاقوں سے گریز کریں جہاں چٹانیں گرنے کے حالیہ نشانات ہوں، اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہے افریقہ سے خبر، نائجیریا سے۔ نائجیرین کمیونٹیز، خاص طور پر اوگیل اور بلے کمیونٹیز، نائجیریا ڈیلٹا کے علاقے میں تیل کی آلودگی پر شیل کو یوکے ہائی کورٹ لے جا رہے ہیں۔ کمیونٹیز کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں تیل کے رساؤ نے ان کے ذریعہ معاش اور گھروں کو تباہ کر دیا ہے، جس سے ان کی معاشی اور ماحولیاتی بہبود آلودہ ہو گئی ہے۔ کمیونٹیز کا استدلال ہے کہ شیل آلودگی کو صاف کرنے اور ہونے والے نقصان کا معاوضہ فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ 1 دہائی کی طویل لڑائی کے بعد برطانیہ کی اپیل کورٹ نے کیس کو آگے بڑھنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی پگھلاؤ علاقائی حرکیات پر ممکنہ اثرات کے خدشات کی وجہ سے انڈیا میں ابرو اٹھا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ حالیہ ملاقات نے ان کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ لوگ اسے اسٹریٹجک ریلائنمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور کچھ ایک حکمت عملی کے رومانس کے طور پر۔ یہ پیش رفت پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کے درمیان سامنے آئی ہے، جس کی سیکورٹی کے مضمرات کی وجہ سے ہندوستان قریب سے نگرانی کرتا ہے۔
ہندوستان تاریخی طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں محتاط رہا ہے، خاص طور پر جب یہ سلامتی اور دہشت گردی کے مسائل کا تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے امریکہ نے لندن میں چین کے مجوزہ سپر ایمبیسی پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور حساس مواصلاتی کیبلز کے قریب ہونے کی وجہ سے ممکنہ سیکورٹی خطرات کا حوالہ دیا ہے۔ سفارت خانے کی سائٹ رائل ونڈ کورٹ اہم مالیاتی اضلاع کے قریب ہے جو انٹیلیجنس جمع کرنے کی کارروائیوں کے خدشات کو جنم دیتی ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی پر امریکی ایوان نمائندگان کی سلیکٹ کمیٹی نے لندن کے مالیاتی خدمات میں مداخلت، نگرانی اور خطرے کے بارے میں خبردار کیا۔ برطانیہ کی حکومت نے منصوبہ بندی کی اجازت کے بارے میں اپنے فیصلے کو روک دیا ہے، جس کا فیصلہ 9 ستمبر تک متوقع ہے۔ نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ آیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی ممکنہ جنگ میں شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک دوسرے کے علاقوں پر حالیہ حملوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ عالمی سلامتی پر ممکنہ مضمرات کے ساتھ صورتحال غیر مستحکم ہے۔ ٹرمپ کا فیصلہ تنازع کی رفتار کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے فرانس میں ایئر انڈیا کے ایک مہلک طیارے کے حادثے کے بعد پیرس ایئر شو ڈبنگ موڈ میں ہو رہا ہے۔ اس حادثے نے فضائی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے اور اس نے انڈسٹری کے ایونٹ پر سایہ ڈال دیا ہے۔ اس واقعے نے تحقیقات کو جنم دیا ہے اور ایئر شو کے شرکاء ممکنہ طور پر حفاظتی اقدامات پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ موڈ پریشان کن ہے۔ صنعت کے پیشہ ور افراد حفاظت کی اہمیت پر غور کر رہے ہیں۔ ایئر شو کے ماحول پر حادثے کا اثر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا سے خبر ہے، ایک زیادہ پیداواری آسٹریلوی معیشت 3 دن کے کام کا ہفتہ یا اس سے زیادہ تنخواہ جیسے فوائد کو فعال کر سکتی ہے۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کام کی زندگی میں بہتر توازن، ملازمت کی اطمینان اور بہتر اقتصادی ترقی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آسٹریلوی باشندوں کے کام کرنے اور رہنے کے طریقے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے تھائی لینڈ سے خبر، تھائی وزیر اعظم شیناواترا نے کمبوڈیا کے ہون سین کے ساتھ لیک ہونے والی فون کال پر معافی مانگ لی، جس نے سیاسی بحران کو جنم دیا۔ کال کے مندرجہ جات نے تھائی لینڈ کی خود مختاری اور وزیر اعظم کی قیادت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ اپوزیشن ان کے استعفی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیک ہونے کو ان کی حکومت کے نااہلی کا ثبوت ہے۔ نیکسٹ ہے ہانگ کانگ سے، ہانگ کانگ کے